بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو فیروز شاہ کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ایک انتہائی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان کی بیٹی، اس ملک کی بیٹی عافیہ صدیقی کے ساتھ امریکی جیل میں متعدد دفعہ ریپ ہو چکا ہے، اور یہ بیان کسی اور نے نہیں، عافیہ صدیقی کی ان کا جو وکیل ہے امریکن ہے، اس نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ عافیہ صدیقی کے ساتھ جیل کے جو گارڈز ہیں انہوں نے 2 دفعہ ریپ کیا، اور باقی جو قیدی ہے انہوں نے متعدد دفعہ ریپ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اس پہ بحیثیت امریکی شرمندہ ہوں۔ کیا ہم لوگ بھی شرمندہ ہیں اس پہ؟ کیا ہماری ریاست مر چکی ہے؟ کیا ہماری خود مختاری، ہمارا ایٹامک پاور ہونا، ہمارے جو تمغے سجائے ہوئے جرنیل ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں جو پروٹوکول کے بھوکے ہیں، جو 40 اور 50 گاڑیوں کے پروٹوکول سے نیچے بات نہیں کرتے، جو اپنی قوم کو یہاں پہ بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم خود مختاری اور آزادی اور غزوہ ہند اور کون سے خواب دکھاتے ہیں، کیا ان کے اندر ذرا برابر شرم آئے گی؟ کیا ہمیں بحیثیت قوم ڈوب کے نہیں مرنا چاہیے کہ ہماری بیٹی کو، ہماری اس ملک کی بیٹی کو وہاں لے جا کے اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے، اگر کیا ہے تو اس کے اوپر سزا ہوئی ہے، وہ سزا بھگتے اپنی۔ جو غیرت مند ممالک ہوتے ہیں، جو طاقتور کنٹریز ہوتے ہیں، وہ اپنے جو ان کے پریزنرز ہیں ان کو اسی طرح نہیں چھوڑتے بے یار و مددگار، لیکن ہمارے والے بغیرت ہو چکے ہیں۔ ان کو اب چوڑیوں کی ضرورت ہے، ہماری ریاست کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی، اور ہماری عوام کو بھی، کہ ان کی بیٹی کو وہاں لے جا کر ریپ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اجتماعی زیادتیاں ہو رہی ہیں، قیدی اس سے زیادتیاں کر رہے ہیں، جیل گارڈ اس سے زیادتیاں کر رہے ہیں۔ اور جب یہ بگرام ایئر بیس میں تھی تو اس وقت بھی جو تفتیشی آتے تھے تو وہ سزا کے طور پہ ریپ کرتے تھے۔ اتنی افسوسناک خبر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کانوں پہ جو نہیں رنگتی۔ وہ ہمارا کمانڈو کدھر ہے، وہ جو مکہ لہراتا تھا؟ اللہ اسے غریب کے جہنم کرے، اور اس کے ساتھ جو لوگ اس میں اندر شامل تھے ان سب کو، اور ایسے ان کو سزا ملے گی کہ الامان والحفیظ۔ لیکن کیونکہ انسان کی جو آنکھیں ہیں اسے اجل ہوتا ہے، یہ اس لیے پتہ نہیں چلتا، ورنہ آج وہ بھگت رہا ہوگا۔ وہ ہمارا بے غیرت کمانڈو جو مکہ لہراتا تھا، اس کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں تھی کہ قوم کی بیٹیوں کو نہیں بیچا جاتا، کہ قوم کی بیٹی اٹھا کے اس نے ڈالروں کی غوث بیچ دی، یا پریشر کی غوث اس نے بیچ دی۔ طاقتور ممالک ایسے ہوتے ہیں، غیرت مند ممالک ایسے ہوتے ہیں، جیسے ان کا ریمنڈ ڈیوس آپ کے ہاں یہاں اس نے قتل کیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی دیت بھی آپ نے دی۔ آپ کے وزرائے اعظم اور آپ کے جو ملک کے سربراہان تھے، جو آرمی کے چیفز تھے، وہ سارے اس وقت بیٹھے رہے کہ اس کو کس طرح ہم نے چھڑانا ہے، اور اس کی جو دیت تھی وہ بھی قوم کے خزانے سے انہوں نے پے کی، لیکن اس کو چھڑایا اور اس کو وہ لے کے گئے۔ ممالک ایسے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے کہ یہاں بھڑکے مارتے ہیں کہ ہم غزوہ ہند لڑیں گے اور ہم انڈیا کے لال قلعے کے اوپر جھنڈا لہرائیں گے اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور اپنی بیٹیوں کا ان کا یہ حال ہو، قوم کی بیٹیوں کا یہ حال ہو۔ بگرام ایئر بیس، اس کے بعد امریکی جیلوں کے اندر اس کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، لیکن ہماری بغیرت ریاست سوئی ہوئی ہے، ہماری عوام بھی بغیرت ہو چکی ہے کہ اپنی ریاست سے یا اپنے حکمرانوں سے یہ نہیں پوچھتی کہ کیا ہمیں آپ لوگوں کو اس لیے پالا ہوا ہے کہ ہماری بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے رہے باہر ممالک میں اور آپ لوگ سوئے رہیں۔ تو بہرحال بہت ہی افسوسناک خبر ہے، کسی پاکستانی نے نہیں دی، اس کی وکیل نے دی ہے۔ لیکن یہاں پہ وہ لبرل، وہ موم بتی مافیا، وہ انسانی حقوق کے چیمپئنز، ان ساروں کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ صرف این جی او سے پیسے کھانے کے لیے یہ سارے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، لیکن جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ بھی نہیں بول رہا، جس کو اس سول سوسائٹی کو جو ملک کے لیے بولنا چاہیے انسانی حقوق کے لیے۔ وہاں ان ممالک کے اندر جہاں جانوروں کے حقوق ہے، لیکن وہاں مسلمانوں کے حقوق نہیں ہیں، وہاں کوئی نہیں بولے گا اس کے لیے۔ یہاں سے کوئی آدمی بول نہیں رہا، چند ایک لوگ جو ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن ان کی آواز وہاں تک پہنچی نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے اس چیز کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ وہ لوگ کیسے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کے لیے وہ یہاں بیٹھے رہے، انہوں نے اس کو نکالا یہاں سے، لیکن ہمارے ہاں اتنے کمزرف ہو چکے ہیں کہ ان کو اس طرف ان کا دھیان نہیں ہے
کہ قوم کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔